بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ او کصیبٍ مثال ان منافقین کی، من السماء آسمان میں بارش کی طرح، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہوتا ہے، ورعد اور اس میں گرج ہوتی ہے، وبرق اور چمک، یجعلون رکھتے ہیں اصابعہم انگلیوں کو اپنی، فی آذانہم کانوں میں۔ او کصیبٍ میں دیکھیں آپ، اس میں 16 پوائنٹ لکھا ہوا ہے تو نیچے دیکھیں۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا، یعنی کہ اسلام لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داری اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن مجید میں جو حق کے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں، انہیں بجلی کی روشنی سے جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، من السواء کی اپنے کانوں میں، حذر الموت موت کے خوف سے، کہ یہ منافق جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں اپنے کانوں میں موت کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں ہمیں اس بارش کی آواز کی وجہ سے موت طاری نہ ہو جائے۔ واللہ اللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین کافروں پر۔ یہاں پہ دیکھیں ایک پوائنٹ پھر آیا ہے، یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس سے بچ نہیں سکتے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ اچک لے، یخطف ابصارہم آنکھوں کو ان کی، کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے آس پاس مشعو چلتے ہیں، فیہ اس روشنی میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر قوم کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگرچہ اللہ چاہے، لَذَهَبَ لے لے بِسَمْعِهِمْ ان کی روشنی، وَأَبْصَارِهِمْ سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور دیکھنے کی طاقت کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر ایک شے پر قادر ہے۔